ہم بات کر رہے تھے پردے کے احکام کے بارے میں اور ان احکامات میں سے پہلے حکم پر بات کر رہے تھے جسے اللہ نے مرد و عورت کے لیے یکساں رکھا ہے، یعنی نظر کا پردہ۔ اب جو اس حوالے سے سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ نے نظر کی حفاظت کا کہا ہے تو ہم نہ محرم کو دیکھ نہیں سکتے؟ میں نے پہلے لیکچرز میں بتایا تھا جب آپ پردہ کرتی ہیں تو آپ میں سے 80% برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ ختم کیسے ہوتی ہیں۔ جب آپ پردہ کرتی ہیں تو آپ کو علم ہو جاتا ہے اللہ نے نظروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ پھر جب آپ کوئی بھی فحش کام ہوتا دیکھیں گی تو اس سے بچ کر گزر جائیں گی، کیونکہ آپ کو علم ہوگا اللہ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ جیسے آپ ڈرامہ دیکھتی تھیں اگر، تو اب جب آپ نے پردہ کر لیا ہے تو اب آپ جب دیکھنے لگیں گی تو آپ کو فوراً خیال آئے گا کہ اللہ نے مجھے نظر کی حفاظت کا کہا ہے، اور ڈرامے میں جو ایکٹرز ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے نامحرم ہوتے ہیں، اور نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا شمار ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک بات بتاتی چلوں کہ زنا صرف شہوت رانی نہیں ہوتا یا شرمگاہوں کا زنا نہیں ہوتا، بلکہ آنکھوں، ہاتھوں، زبانوں، کانوں، پاؤں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ جب انسان یہ سب زنا کر لیتا ہے تو پھر شرمگاہ اسے سچا ثابت کر دیتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے اللہ نے زنا کے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ تو اب جب آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈرامے، فلمیں، گانے جن کی ویڈیوز آپ دیکھتی ہیں وہ آپ کے لیے نامحرم ہیں اور ان کو دیکھنا آپ کی آنکھوں کا زنا ہے، تو آپ فوراً سے اس برائی کو چھوڑنا چاہیں گی، کیونکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ پردہ کرتی ہیں اللہ کے فضل سے، اور پردے میں رہ کر آپ زنا کر سکتی ہیں۔ لہٰذا آپ ممکنہ طور پر اس سے بچنے کی کوشش کریں گی، اور ایسے آپ میں سے یہ برائی ختم ہو جائے گی۔ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پردہ کر لینے سے باقی برائیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی آپ میں سے۔ ایک اور سوال جو کیا جاتا ہے کہ ہم نامحرم کو سن بھی نہیں سکتے اور اس سے بول بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں، آپ اگر کوئی میل ٹیچر ہے آپ کا، یا کہیں پہ جاب کرتی ہیں آپ، یا کوئی دین کا عالم وغیرہ، تو آپ اس سے سیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ایسے میں آپ کو ان کو سننا بھی ہوگا اور بات بھی کرنا ہوگی، اور ویسے بھی اگر کسی کزن یا کسی اور نامحرم سے کام پڑ جائے تو آپ بات کر سکتی ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ اللہ نے سننے سے آپ کو منع نہیں کیا، بلکہ فضول فحش گوئی سے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی نامحرم آپ سے پیار محبت کی باتیں کر رہا ہے اور آپ سنی جا رہی ہیں، آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، تو وہ پھر کانوں کے زنا میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ آپ لغویات میں مشغول ہیں۔ جو گانے آپ سنتے وہ کانوں کا زنا ہے، کیونکہ نامحرم سے آپ پیار محبت کی بات نہیں کر سکتے جس سے اس کے دل کا روگ جاگ جائے۔ ایسی باتوں سے منع کیا گیا ہے جو آپ کو گناہ کی طرف مائل کریں۔ باقی ہم سن سکتے ہیں لیکن اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرنا، اپنی لمٹس کراس نہیں کرنی۔ جو حدود اللہ نے مقرر کر رکھی ہے اس سے تجاوز نہیں کرنا، ورنہ خسارہ اٹھائیں گے۔ اب آتے ہیں کہ کیا ہم نامحرم کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے؟ ہمارا معاشرہ مردوں کا ہے، قدم قدم پر ہمیں مردوں سے بات کرنا پڑتی ہے۔ ہم بات کر سکتے ہیں لیکن خیال رہے ایسی بات نہ ہو جس سے سامنے والے کے دل میں برا خیال پیدا ہو، یا ایسی نرمی سے بات نہیں کرنی کہ اگلا آپ کی طرف مائل ہو۔ اللہ نے بات کرنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ ایسی بات سے منع فرمایا ہے جو غلط راہ پر لے کے جائے۔
اللہ نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 32 میں کیا فرمایا ہے؟ بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات کہو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے نامحرم سے بات کرنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ ایسی باتوں سے منع فرمایا ہے جو دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں، یا بات میں نرمی اس قدر ہو کہ نامحرم آپ کی طرف مائل ہو جائے۔ ہمیشہ نامحرم سے سختی سے بات کریں۔ خواتین کی بہترین صفات میں سے ایک صفت ان کا نامحرم سے تلخ لہجے میں بات کرنا ہے، اور صحابیات نے بھی مردوں کو تعلیم دی ہے، اور صحابیات پردے کے پیچھے سے بات کیا کرتی تھیں، اس لیے بات کر سکتی ہیں آپ، بس لہجے میں سختی ہو۔ اب آتے ہیں پردے کے دوسرے حکم پر جو اللہ نے عورتوں کو دیا کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو از حد ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈالے رہیں۔ یہاں اللہ نے عورت کو بتا دیا کہ جو زینت اس کی خود ظاہر ہوتی ہے اس میں کچھ گناہ نہیں، لیکن جو بناؤ سنگھار وہ خود ظاہر کرتی ہیں اس پر گناہ ہے، اور اللہ نے اوڑھنیاں سینوں پر ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے لفظ خمار استعمال کیا ہے، جو ایسی اوڑھنی ہوتی ہے جو آپ کے سینے کو مکمل کور کر لیتی ہے۔ ہم پر اوڑھنی کرنا فرض ہو چکا ہے یہاں پر۔ اب اگر ہم اس حکم کو نہیں مانتے تو ہم بھی سورہ الاعراف میں مذکور اس شخص کی مانند ہو جائیں گے جو اپنی خواہش کا تابع ہوا اور اللہ کی روشن آیتیں پا کر بھی گمراہ رہا۔ اللہ نے اس کا انجام بھی ہمیں بتا دیا ہے، اب ہم پر ہے کہ ہم کن لوگوں میں ہونا چاہتے۔ سورہ مومنون میں ذکر کیے گئے لوگوں میں ایمان والے کامیاب ہو گئے، یا پھر سورہ الاعراف والے میں؟ پھر اللہ نے اسی آیت میں ان لوگوں کا بھی ذکر کر دیا ہے جن سے ہمارا پردہ فرض نہیں، جو ہمارے محرم ہیں۔ ایک سوال جو بہت کیا جاتا ہے کہ ہمارا کن افراد سے پردہ کرنا فرض ہے، اس کا جواب آپ کو اللہ نے قرآن میں خود ہی دے دیا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ نے جہاں پردے کا حکم دیا وہیں ساتھ ان لوگوں کا بھی بتا دیا جن کے سامنے آپ بغیر پردے کے جا سکتی ہیں۔ جن محرم افراد کی لسٹ اللہ نے آپ کو بتا دی ہے، اس لسٹ سے باہر جتنے افراد ہیں ان سے آپ کا پردہ کرنا فرض ہے، کیونکہ آپ کے محرم کی لسٹ اللہ نے قرآن میں واضح کر دی ہے، پھر اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ کی رحمت کو دیکھیں کہ اللہ نے پردے کا حکم دینے کے ساتھ ہی اپنی صفت غفور کا ذکر کر دیا کہ اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، توقع ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، گناہوں سے دامن بھرے ہوئے ہیں، تبھی اللہ نے ہمیں یقین دلایا کہ تم میرے حکم پر سمینا و اطاعنا کرو۔ تمہارے جتنے پہلے گناہ ہیں جب تم سچی توبہ کر لو گے تو میں معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ جو بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ عبادت نہیں کر پاتی یا بہت گناہ کر چکی ہیں، اب پردہ کیسے کریں، وہ اس قابل نہیں کہ نور کے حالے میں آ سکیں، تو اللہ یہ سب باتیں جانتا تھا، اسی لیے حکم دینے کے ساتھ معافی کا بھی اعلان کر دیا کہ جو تمام گناہ کر چکا ہے اور اب میرے اس حکم پر سمینا و اطاعنا کر رہا ہے اور نادم ہے تو میں اسے معاف کر دوں گا، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں کامیابی کی نوید بھی سنا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
کہ جب ہم اللہ کے اس ایک حکم پر عمل کر لیں گے تو اللہ نہ صرف ہمارے گناہ معاف فرما دے گا پچھلی زندگی کے، بلکہ کامیاب ہو جانے کی خوشخبری بھی سنا رہا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور جو بات اللہ کہتا ہے وہ سچی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ تو ایک انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا اسے بخشش اور کامیاب ہو جانے کی نوید سنائے۔ آپ اللہ کے اس ایک حکم کو مان کر دیکھیں، اس کے بدلے اللہ آپ کو کتنی عظیم نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ اگر اب بھی آپ اللہ کے حکم پر سمعنا و اطعنا نہ کریں تو پھر سورہ العصر میں جو اللہ نے فرمایا ہے انسان خسارے میں ہے، کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم ثم آمین۔ ایک سوال جو اکثر کیا جاتا ہے کہ ہم پردہ کیوں کریں؟ کوئی تو وجہ ہو کہ ہم پردے میں آ جائیں۔ آخر کیا وجہ ہے جس کی بنا پر ہم پردے میں آئیں؟ پردہ آپ کے لیے پروٹیکٹر ہے، وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جیسے ہم بیماریوں سے بچنے کے لیے ماسک استعمال کرتے ہیں، پردہ دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے ہمیں۔ پردہ اللہ کی آپ سے محبت کا ثبوت ہے۔ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اسی لیے تو چاہتا ہے کہ کوئی بری نگاہ آپ پر نہ پڑے۔ واللہ، ذرا سوچیں، وہ اللہ جو عرش پر مستوی ہے، وہ ہم عورتوں کو بری نگاہوں سے بچانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، بھلا اسے کیا ضرورت کہ وہ ہمیں پردے میں رہنے کا حکم دے؟ لیکن نہیں، وہ چاہتا ہے میری مومن بندیوں کو کوئی میلی نگاہ سے نہ دیکھ سکے، تاکہ جب وہ میرے پاس آئیں تو فرشتے ہاتھوں میں پھول لیے کھڑے ہوں ان کے استقبال کے لیے، حوریں ان کے ساتھ ہوں، اور اللہ مسکرا کر کہے، اے نفس مطمئنہ، اللہ تجھ سے راضی ہوا، جا میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر! کیا سما ہوگا جب سب کے سامنے اللہ ہمیں مخاطب کرے گا۔ مسکرا کر سوچیں اور اللہ کی اس مسکراہٹ کو دیکھنے کے شوق میں خود کو پردے میں لے آئیں، تاکہ ہم بھی اللہ کا دیدار کر سکیں۔